اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی با کمال عمل میں آپ کو بتاؤں گی، جس کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک والے دن ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو صرف جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو کر لیں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ یاد رکھیں، جتنی بھی قرآنی صورتیں ہیں، قرآنی آیات ہیں یا اسماء اعظم ہیں، ان کی بڑی طاقت و تاثیر ہے، بڑی ہی فضیلت والے یہ اللہ کے نام ہیں۔ آپ جب اللہ کو اللہ کی تعریف کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جب آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کریم اور زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس بندے پر راضی ہوتا ہے، اور اسی خوشی پہ رب کریم پھر اسے جو وہ بندہ مانگتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ سورۃ الفاتحہ پر منحصر ہے، جس کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک والے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل فرمائے گا، تنگ دستی کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، بیماریوں کو ختم کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہوگی، بندش ختم ہوگی، کاروبار میں خیر و برکتیں ہوں گی، گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت سے جس چیز کا آپ سوال کریں گے، جو چیز مانگیں گے رب کریم آپ کو وہ چیز عطا کرے گا، آپ کی دلی خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے بطور دم کے پڑھی جاتی ہے اور یقیناً اس سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اول شرط یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اسے کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اس سورت شریف میں اللہ ہی کی عبادت و بندگی اور ہر قسم کی مدد اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ سچے ایمان والوں کا جو سچا ایمان اور یقین ہوتا ہے، ان کا یہ عہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، غیبی مدد کے اسباب پیدا کر دے گا، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہوگی، خواہش پوری ہوگی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ پرانے سے پرانی جو آپ کی حاجت ہے، جو دعائیں ہیں یا آپ کے دل میں خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تو ان تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جو آپ کو بتاؤں گی۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ جمعۃ المبارک کے دن پر اگر بات کی جائے تو جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن کو افضل الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں مانگنے والا جو مانگتا ہے اللہ کریم اسے عطا کر دیتا ہے، اور علماء کرام بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ وہ مختصر سی گھڑی ہوتی ہے، یعنی نماز عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے
آپ نے دعائیں مانگنی ہیں اللہ رب العزت سے، جو بھی آپ کی حاجت اور خواہش ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک والے دن اگر آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں گے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی وظیفے کی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن درود ابراہیمی کی کثرت کیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ الصمد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ الصمد، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ ان دونوں آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور ان میں اسماء اعظم بھی موجود ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ ان آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے اتنی مرتبہ ہی آخر میں پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفار کی آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو دعا نہیں آتی یا غلطی لگتی ہے تو آپ صرف استغفر اللہ یا استغفار کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں، ایک تسبیح آپ نے الحمدللہ رب العالمین اللہ الصمد کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ یا کوئی دونوں دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں پھر آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ وظیفے کے اول آخر بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، یعنی آپ کوئی دعا پڑھ لیں، آپ کوئی چھوٹی قرآنی آیت پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی بھی اللہ کے نام کا ورد کر لیں، یعنی اللہ کی آپ نے حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ پھر آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، حقداروں کے لیے، مستحقین کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جمعۃ المبارک والے دن آپ نے سورت یاسین پڑھنی ہے، سورت رحمان پڑھنی ہے، سورت جمعہ پڑھنی ہے، سورت فاتحہ پڑھ لیں، سورت کوثر پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں، اور پھر آپ نے ان کو عیال ثواب کرنا ہے جمعۃ المبارک والے دن۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کو ختم کرنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی دن کے اندر اندر رب کریم کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا کام بنتا جائے گا، آپ کی تقدیر چند ہی دنوں میں بدل جائے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ مسلسل 7 جمعہ تک کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت اس پر ضرور برسے گی، اور جو مانگے گا رب کریم اسے عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔